السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ دوستوں، آج لوگ خوش رہنے کے بہت سارے طریقے ڈھونڈتے اور بتاتے ہیں، مگر چونکہ یہ خیالاتی، تجرباتی اور تصوراتی ہوتے ہیں، اس لیے کہیں نہ کہیں پھر ہم دے جاتے ہیں۔ لہٰذا آئیے میں آپ کو اس خالق کائنات کا اصول بتاتی ہوں جو خود خوشی اور ہم کا بھی خالق ہے۔ پہلی بات، صبر اور تقویٰ۔ صبر سے آزمائشوں کا مقابلہ ہو سکے گا اور تقویٰ سے اللہ کے پاس سے مقابلہ کرنے کی طاقت نصیب ہوگی۔ دوسری بات، نعمتوں پہ شکر۔ انسانوں کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، جسے وہ کسی لمحہ بھی چھیننے پر قادر ہے۔ جو نعمتیں انسان کو ملی ہیں وہ اللہ کا تحفہ اور فضل ہیں، اس میں انسان کی قابلیت اور لیاقت کا کوئی عمل دخل نہیں، ورنہ ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ قارون کو جو دولت ملی وہ بھی اس کی محنت اور لیاقت کی وجہ سے ملی تھی، اور اگر اسی جیسی محنت کوئی دوسرا کرے تو وہ بھی قارون بن سکتا ہے۔ اسی طرح جسے یہ نعمت نہیں ملی ہے اسے نالائق اور نااہل نہیں سمجھنا ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہتر نہیں سمجھا، ساتھ ہی انہیں بھی نعمت ملے اس کے لیے دعا کرتے رہنا ہے، نیز انہیں اپنی نعمتوں میں شامل کرنا ہے۔ تیسری بات، کسی بھی چیز کو دائمی نہیں سمجھنا۔ نعمت ہو یا مصیبت، کوئی بھی چیز دائمی نہیں ہے، بلکہ یہ گردش کرنے والی چیز ہے۔ آج ہمارے پاس تو کل کسی اور کے پاس۔ نعمتوں پہ انسان اس وقت اترتا ہے جب وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ چیزیں اس کے پاس ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ اسی طرح اس کی منتقلی پہ انسان غمگین ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مصیبت کو بھی وہ آزمائش الہی نہیں سمجھتا اور نہ ہی اسے عارضی سمجھتا ہے، اور اسی وجہ سے تھک ہار کر بیٹھ جاتا ہے، جبکہ ہر چیز کی عمر ہے۔ آزمائشوں کو مصیبت نہیں سمجھنا چاہیے، یہ عذاب نہیں ہے جو نافرمانی پہ نازل ہوا کرتا ہے، یہ ایمان کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اور ٹیسٹ سے مومن نہیں بھاگتا۔ آزمائشیں مشیت سے ہوتی ہیں، اس میں اللہ کی رضا شامل نہیں ہوتی، بھلا وہ اپنے بندے کو بخوبی کیوں مصیبت میں ڈالے گا۔ چوتھی بات، اللہ کے فیصلے کو دل سے قبول کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا سارا فیصلہ انسانوں اور مسلمانوں کے حق میں ہوتا ہے، اس کی لیاقت کے مطابق اسے نعمت ملتی ہے۔ اگر کوئی نعمت نہ ملے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ ابھی ہم اس کے لائق نہیں ہوئے، جیسے بلوغت سے پہلے اولاد نہیں ملتی، اسی طرح اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے کر واپس لے لیا کرتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نرینہ اولاد عطا کی، پھر واپس لے لیا۔ اب اس کی حکمت وہی جانتا ہے، ہمیں اس میں اپنا دماغ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَالْقَدْرِ خَيْرٍ وَشَرٍّ، تقدیر میں کوئی بات جی کو بھاتی ہے اور کچھ نہیں بھاتی، مگر ایمان دونوں میں برابر رکھنا چاہیے۔ اپنے ذمے کا کام کرنا۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ میری اولاد میرا کہا نہیں مانتی، مگر وہ یہ نہیں سوچتے کہ کیوں نہیں مانتی، کہاں کمی رہ گئی، تربیت میں، پرورش میں، یا پھر رزق میں۔ گویا ہم نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی تو نتیجتاً اس نے بھی ایسا ہی کیا۔ یہ اصول ہر جگہ لاگو ہوتا ہے۔ اسی طرح کام کی تکمیل کے لیے پریشان ہونا، نتیجہ تلاشنا، یہ سب انسان کو غمگین رکھتا ہے۔ آپ کوشش ضرور کریں، مگر تکمیل اور نتیجہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں، اور جان لیں کہ ہر کام اپنے وقت پہ ہوگا، خواہ آپ جتنی قوت لگا لیں۔ اپنی طاقت بھر کوشش کرنا۔ انسان کو اپنی صلاحیتوں کا بھرپور اندازہ ہوتا ہے، مگر ہمیشہ صلاحیتوں سے اوپر کی سوچتا ہے۔ مگر بچہ باپ کی کدال ہاتھ میں لے کر چلانا شروع کر دیتا ہے، نتیجتاً اپنے پاؤں زخمی کر لیتا ہے۔ لون قرضوں اور دوسروں کے بھروسے جینے والے اکثر غمگین رہتے ہیں۔ جتنی بڑی چادر اتنا ہی پاؤں پسارنا اس کا حل ہے۔ وما علینا الا البلاغ میں یہ اصول پوشیدہ ہے۔ تکبر سے بچنا، جو چھوٹ گیا اس پر افسوس نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ متکبرین اور اتارنے والوں سے اپنی نعمتیں چھین لیا کرتا ہے، اور نعمتوں سے محرومی انسان کو غمگین بنا دیتی ہے۔ اسی طرح جو کھوئی ہوئی شے پہ افسوس کرتے ہیں وہ بہت غمگین رہتے ہیں۔ انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ زندگی اسی بھی مکمل نہیں ہے، آگے اور بھی وقت ہے۔ تلافی مفاد کے لیے ڈوبتا سورج بار بار نکلتا ہے، اور مومن کبھی مایوس نہیں ہوتے۔